ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے سیج پر بیٹھنے کے لیے بے دردی سے اپنے ہاتھوں کی سونے کی اور کانچ کی چوڑیاں اتاری تھیں، پھر انگلیوں سے انگوٹھیاں اتارنی تھیں۔ یہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نفرت دیکھنے کے لائق تھی اس رشتے کو لے کر۔ اس سے پہلے وہ غصے میں کان کے آویزے نوچ کر اتارتی کہ ولید خان زادہ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنی کارروائی روک لی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ماہین کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا اور بولا، کیسا لگ رہا ہے میرے بیڈ پر میرے نام سے جڑ کر سج سنور کر بیٹھنا؟ اس کے ہر انداز میں غرور اور اکڑ تھی۔ چہرے کے تمسخر بھرے تاثرات ماہین کو آگ ہی لگا گئے تھے۔ زہر لگ رہا ہے، نفرت ہو رہی آج خود سے ولید خان زادہ۔ ماہین حقیقت پسندی سے بولی تھی، گڈ، اتنا سمجھ لو کہ یہ میری شدید ترین خواہش ہے کہ تم خود سے بے انتہا نفرت کرو۔ جانتی ہو، میں اپنی کسی خواہش کو حسرت رکھنے کا قائل بھی نہیں، ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ جل کر خاک ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی بیڈ سے اور بولی، میرا تمہارے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب تم جیو اپنی زندگی، مجھے جینے دو اپنی زندگی اپنے طریقے سے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے پاس سے گزر کر واش روم کی طرف جانے لگی تھی۔ وہ ایک دم اس کا راستہ رک گیا۔ ابھی کہاں ماہین بیگم، کہاں پوری ہوئی ہے میری چاہتیں؟ وہ اس کا بازو تھام کر اپنے روبرو کرتا ہوا بولا تھا، جو تم چاہتے تھے وہ تو ہو گیا، اور کیا چاہتے ہو؟ ماہین تکلیف سے بولی تھی۔ یہ آدھا ادھورا ساتھ ہے ابھی، میں مکمل سب کچھ اپنے حساب سے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا تھا، جس پر وہ نظر چراتی ہوئی بولی تھی، میرا موڈ نہیں ہے تم سے بحث کرنے کا، جان بخشو میری۔ آخر میں وہ ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اتنی آسانی سے نہیں، بہت اکڑ اور غرور ہے تم میں، ابھی بھی اس کا بخوبی مظاہرہ کر چکی ہو، جیسے میں نے اپنی نظروں سے خود دیکھا ہے۔ وہ بھرپور طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولی۔ تمہیں سارا بھابھی سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی ماہین ولید خان زادہ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ ان کی آنکھوں میں سخت تنبیہ تھی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ گھبرا کر بولی۔ تم نے ان سے کی بدتمیزی، اور تم نے اپنے ماں باپ اور بہن سے بھی خوب بدتمیزی کی ہے، اور میرا بھی ذرا لحاظ نہیں کیا، ساتھ کھڑا تھا تمہارے پھر بھی۔ افسوس، بندہ شوہر کا ہی تھوڑا لحاظ کر لیتا ہے ماہین، تم میں تو وہ بھی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولا تھا۔ اس کے انداز اور پھر باتوں پر اسے گھبراہٹ ہوئی۔ جلدی سے واش روم کی طرف جانے لگی۔ اس کا بازو دبوچ کر روک گیا ولید اسے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے واش روم جانے کی؟ پہلے تمہیں خراج تحسین تو پیش کر لوں ماہین بیگم۔ اسے بیڈ پر پٹخا اور خود شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی، اور اب وہ بلیک قمیض اور بلیک سٹریٹ پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ نہیں پلیز، وہ تڑپ کر بولی۔ مرد کی اس زیادتی کے شدید خلاف تھی وہ، اور آج خود کے ساتھ یہ سب ہونے لگا، وہ بھی شادی کے نام پر۔ یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ بیڈ پر بکھرا زیور اسے چبھنے لگا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ منٹوں میں اس کا کانفیڈنس اڑن چھو ہو چکا تھا۔ وہ ایک عام لڑکی ہی بن گئی تھی۔ ساری بولڈنس ولید خان زادہ کے سامنے مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ زبان سے تسلیم بھی نہ کرتی، پر اس کا دل تسلیم کر چکا تھا۔ وہ اس کے جسم پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ چاہے جس طرح بھی وصول کرے، کبھی کوئی مرد شرمندہ نہیں ہوتا اس پر، جبکہ دوسری طرف بیوی اس سب کے بعد اپنا اعتماد کھو دیتی ہے اور کبھی خود سے نظر نہیں ملا پاتی۔ وہ ایسا کچھ ہونے سے ڈرتی تھی۔ ہاں، وہ ڈر گئی تھی اس مرد کی مردانگی سے۔ اس کے اندر خوف بیٹھ چکا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اعتراف کر چکی تھی کہ وہ اپنی کمزوری کا، جب کبھی مرد کی مردانگی کی بات آتی ہے تو عورت اس کے مقابل سدا کمزور ہی رہی ہے۔ ماہین خان زادہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آنے سے پہلے اس زیور کو اتارنے کی؟ چلو شاباش، پہلے پہنو سارا زیور، پھر رونمائی دو، ورنہ ایسی اجڑی ہوئی دلہن کو ولید خان زادہ کیا خراج تحسین پیش کرے۔ ولید خان زادہ کی اس عجیب و غریب فرمائش پر وہ حیران ہوئی، پر زیادہ غور و فکر کرنے کے بجائے اس کے کہے پر عمل کرنے لگی۔ جلدی جلدی زیور پہننے لگی، ہاتھوں کا دوپٹہ سر پر لیا جو بد احتیاطی کی وجہ سے کاندھوں پر تھا، اور بیٹھ گئی۔ اب کہ وہ اس کی ٹھوڑی اوپر کرتا ہوا بولا، شاباش ماہین،
تمہارے سدھرنے کے کچھ چانسز ابھی بھی ہیں، جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو مضبوطی سے تھامتا، چہرہ اوپر کو اٹھاتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا پوچھ رہا تھا، کیا واقعی بغیر کسی عملی کارروائی کے تم سدھر سکتی ہو یا نہیں؟ ولید خانزادہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہاں، جیسا کہو کہ کروں گی، پر یہ سب مت کرو، مجھے میری نظروں میں نہ گراؤ پلیز۔ وہ آنسو اندر ہی اندر گرانے کے لیے اپنی پلکوں کو جھپکتی معصوم سی گڑیا لگی ولید خانزادہ کو، بے بسی سے بولتی آخر لفظوں میں التجا کر گئی تھی، صبح شرافت سے سارا بھابھی سے معافی مانگو گی اور اپنے ماں باپ اور بہن سے تمیز کے دائرے میں ملو گی جب وہ ناشتہ لے کر آئیں۔ اس نے اس کی ٹھوڑی تھامے آنکھوں میں جھانک کر تائید چاہی اپنی بات کی۔ ہاں بالکل مانگوں گی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ گڈ، فرما بردار بیوی بن کر رہو گی، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا اور تمہاری مرضی کو اہمیت دی جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا، سمجھی؟ وہ اس کی ٹھوڑی چھوڑ کر بولا۔ جی ماہین جلدی سے بولی۔ گڈ، وہ تعریفی انداز میں بولا تھا۔ وہ اس کی ٹھوڑی چھوڑ چکا تھا، اب اس کا زیور اتارنے لگا۔ میں خود اتار دوں گی، وہ دھیمے لہجے میں نظریں جھکاتی ہوئی بولی۔ اف ماہین، مجھے شوق میں مارو گی، ایسی تابیداری پر صدقے نہ جاؤں۔ ولید خانزادہ کے کہے لفظوں پر وہ ضبط کر گئی اپنا غصہ۔ اس کی بھرپور مدد کر رہا تھا زیور اتارنے میں، اس کے ہر ایک لمس پر وہ کام چاہتی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ اپنی بات سے پھر نہ جائے اور اس پر اپنا حق جتانا نہ شروع کر دے۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا شیشے کے سامنے لے آیا۔ دوپٹے کی پن کھلنے کی وجہ سے بھاری چولی کا گلا آگے سے نیچے کی طرف جھک گیا، جس سے اس کا جسم نمایاں ہوا۔ اس نے جلدی سے آگے گلے پر ہاتھ رکھا، جس پر اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہٹا دیا اور اس کے جسم کی رعنائیاں واضح ہوتی چلی گئیں۔ ولید پر اس نے دوبارہ خود کو چھپانے کی کوشش نہ کی۔ وہ اسے اس وقت غصہ دلانا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ جانتی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرا لباس ہو اور میں تمہارا لباس ہوں۔ اگر شرم تم دنیا کے اور مردوں سے کرو تو زیادہ بہتر رہے گا تمہارے حق میں، ولید خانزادہ سکون سے بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ نظر جھکا گئی، دوبارہ ہاتھ نہ رکھ سکی گلے پر۔ ولید اس کے گلے میں نازک سی چین پہنائی، جس پر 2 دل بنے تھے جو ایک ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں 3 چینز لٹکی تھیں۔ ہر ایک چین کے آخر میں ایک ڈائمنڈ لگا تھا۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے، کل سب کا یہی پہلا سوال ہوگا، اسی لیے کچھ دنوں تک اتارو گی نہیں تم اسے، وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی سختی کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ ماہین حیران تھی اس شخص پر جو پل پل رنگ بدلتا ہے، جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ اوکے، تم چینج کرو۔ ولید نے اس کی طرف نائٹی بڑھائی۔ تمہیں اس طرح کے کپڑوں میں کمفرٹیبل ہوتی ہوگی اور ایسا لباس تمہیں پسند جو ہے۔ اس کا انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ نہیں، میں شلوار قمیص پہنوں گی۔ وہ جلدی سے ایک سمپل ڈریس نکال کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ سنبھل کر، گر جاؤ گے، ولید نے ہنستے ہوئے کہا، پر وہ انسنی کرتی واش روم میں بند ہو گئی۔ ولید کو ہنسی آئی اور نائٹی کو واپس الماری میں رکھتے ہوئے بولا، تمہیں بھی کبھی پہنے گی میری بیوی، صرف میرے لیے، فی الحال تمہارا وقت نہیں آیا ابھی۔ کافی دیر بعد وہ آئی تھی کمرے میں۔ ماہین نے جان بوجھ کر دیر لگائی تھی واش روم میں۔ ولید کو بیڈ پر سوتا پا کر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ سارا زیور سمیٹ کر اس نے ڈریسنگ پر رکھا تھا، سب اس کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اسی لیے پہلے سے اس نے ایک شلوار قمیص نکال کر ہینگ کر دیا، جہاں اس کے آلریڈی 1-2 ڈریسز ہینگ کیے ہوئے تھے۔ وہ تکیہ لے کر صوفے کی طرف جانا چاہ رہی تھی جب اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اگر مجھے اپنا حق لینا ہوتا تو تمہیں صوفے سے اٹھا کر یہاں پر پٹک کر بھی لے سکتا تھا، اور اگر نہیں لینا تو تم مجھ سے لپٹ بھی جاؤ، تب بھی تم مجھے میرے ارادے سے ہٹا نہیں سکتی، اسی لیے شرافت سے بستر پر سو جاؤ، سمجھی؟ مجھے اس قسم کے ڈرامے پسند نہیں ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا اور اس نے تکیہ دوبارہ اپنی جگہ پر رکھا اور سمٹ کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ اس پر کمبل درست کرتا دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا تھا۔ حکمت خانزادہ اپنے گاؤں کے سردار تھے۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، حاکم خانزادہ اور ہاشم خانزادہ۔ رواج کے مطابق حاکم خانزادہ نے اپنے باپ کی
زمینداری سنبھالی تھی، جس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا ولید خان زادہ اور چھوٹا کبیر خان زادہ تھا، اور 1 بیٹی شمسہ تھی۔ جبکہ ہاشم خان زادہ باہر ملک سے پڑھ کر گاؤں آئے تو حکمت خان زادہ نے اس کی شادی اپنی برادری کی لڑکی سعدیہ سے کی تھی، جس سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ماہین اور مناہل۔ مناہل کی پیدائش کے بعد سعدیہ خان زادہ کو ڈاکٹرز نے صاف بتا دیا تھا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ ہاشم باہر ملک میں اپنا بزنس کر رہے تھے، گاؤں آتے جاتے رہتے تھے۔ اب ان کی ماں نے زور ڈالنا شروع کیا کہ وہ بیٹے کے لیے دوسری شادی کریں، پر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سعدیہ کی پریشانی اور اپنی ماں کا زور دیکھ کر انہوں نے اپنے باپ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر باہر ملک جانا چاہتے ہیں۔ ہاشم کے اصرار کو دیکھتے ہوئے حکمت خان زادہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی صورت انہیں باہر ملک اپنی بیوی بچوں کو لے جانے دیں گے جب وہ ماہین کا نکاح ولید سے کروائیں گے۔ حکمت خان زادہ قطعی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنے اصل سے دور ہو جائے۔ وہ ایک رشتے کے ذریعے دونوں بھائیوں کو باندھے بھی رکھنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے اصل سے جوڑے رکھنا چاہتے تھے۔ باپ کے بھرپور اصرار پر ان کو ماننا پڑا اپنے باپ کا فیصلہ۔ یوں ماہین کا نکاح 7 سال کی عمر میں 12 سالہ ولید خان زادہ سے ہو گیا تھا اور وہ لوگ باہر ملک آ گئے۔ یہاں زندگی کا رخ کیا بدلا کہ باہر کی آزاد آب و ہوا نے ماہین کو بولڈ بنا دیا تھا، جبکہ مناہل باپ کے قریب ہونے کی وجہ سے ویسی ہی رہی جیسا ایک پاکستانی لڑکی کو ہونا چاہیے، جبکہ ماہین بے انتہا ماڈرن اور بولڈ ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مناہل شلوار قمیض پہن کر اپنے اصل سے جڑی تھی، وہ بھی جینز شرٹس پہنتی تھی، پر سکارف لینا اور اپنی حد میں رہنا اس کی عادت تھی۔ وہ لڑکوں سے دوستی رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، کام کے حساب سے بات کر لیتی تھی، پر ان سے فرینکنس کی قائل نہ تھی، جبکہ اس کی بنسبت ماہین کی لڑکوں سے دوستی بھی تھی، ان کے ساتھ گھوما پھرا بھی کرتی تھی اور اس کا حلیہ بھی ان جیسا ہو گیا تھا۔ سلیولیس پہننا عام بات تھی اس کے لیے۔ ہاشم خان زادہ اسے سمجھاتے تو بھی ماہین کسی بات کا اثر نہ لیتی تھی، اور ایک دن حد ہو گئی جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ ایک فرنگی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تب اس کے باپ کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ان کی تربیت کرنے میں۔ تب انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ 1 مہینہ پاکستان رہ لے اپنے ددیال میں تو وہ خود امریکہ واپس آ کر اس کی شادی کروا دیں گے جیک سے، جس پر اس نے تھوڑا احتجاج کیا، یہ کہہ کر کہ کیا فائدہ وہاں جانے کا۔ تو اس کے باپ نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ اس کے دادا اور تایا چاہتے ہیں کہ کچھ وقت وہ لوگ ان کے ساتھ گزاریں۔ آخرکار ان کے سمجھانے کا اثر ہوا ماہین پر اور وہ مان گئی پاکستان جانے کے لیے۔ وہ انجان تھی کہ کس مقصد سے پاکستان لے کر جایا جا رہا ہے، پر اس کی ماں اور بہن جانتے تھے۔ وہ بالکل انجان تھی ان باتوں سے اور خوشی خوشی تیاری کرنے لگی۔ جب وہ پہلی دفعہ اسے ولید خان زادہ نے دیکھا تو اسے بے انتہا افسوس ہوا، کیونکہ وہ ایک سلیولیس شرٹ اور کیپری پہنے ہوئے تھی۔ جب اس نے اسے اکیلے میں سمجھانا چاہا کہ اس طرح کے کپڑے یہاں نہیں پہنے جاتے، تم یہ کپڑے بدل کر پھر گاؤں چلو، تو اس نے بہت برے طریقے سے اسے جھڑکا، یہ کہہ کر کہ ہو نہ پھر گاؤں کے جاہل مرد عورت کو اس کے کپڑوں ہی سے جج کرتے ہو۔ اگر یہی مردانگی ہے تم لوگوں کی تو میں تھوکتی ہوں ایسی مردانگی پر۔ اس کی بات پر ولید خان زادہ کو بے انتہا غصہ آیا، پر وہ ضبط کر گیا کہ وہ بے وقت غصہ نکالنا بے وقوفی سمجھتا تھا، پر وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ کس طرح کی باغی لڑکی ہے اور اسے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اسے سدھارنے کے لیے۔ گاؤں جا کر اس کے چچا نے اسے بتا دی حقیقت کہ وہ کس مقصد سے اسے لائے ہیں۔ یہ جان کر ولید خان زادہ کو شدید افسوس ہوا کہ وہ کسی فرنگی سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو ولید خان زادہ کا دل چاہا کہ وہ بھول جائے کہ وہ اس کی بیوی ہے، کیونکہ وہ تو کم عمری ہی سے جانتا تھا کہ اس کا نام کسی کے ساتھ جڑ چکا ہے اور وہ خود کو اس کے لیے سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ سیاست میں قدم رکھ چکا تھا، بہت سی لڑکیاں اس کی طرف بڑھیں، پر وہ خود کو اس کی امانت سمجھتے سنبھالے ہوئے تھا۔ گاؤں میں سب ماہین سے پیار سے ملے، پر ماہین کا رویہ سرد سا ہی تھا۔ گاؤں میں کبیر خان زادہ کی بیوی سارا خان زادہ نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا، وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور ایک بیٹے کی ماں تھی۔ دوسری طرف ولید خان زادہ اب 31 سالہ مرد تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے حاکم خان زادہ نے کئی بار کہا اپنے بھائی سے کہ اب ماہین کی رخصتی دیں، پر ہاشم اپنے بڑے بھائی کو ٹالتے رہے۔
اور اب یوں اچانک وہ مان گئے تو بھی انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ ماہین اپنے آپ میں مگن رہتی اور سب تیاری کرنے لگے شادی کی۔ اسے انجان رکھا گیا اور اچانک 4 دن پہلے اسے بتایا گیا کہ اس کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی اور وہ پہلے سے ہی ولید خان زادہ کے نکاح میں ہے۔ اس نے بہت شور مچایا اور ہنگامہ کھڑا کیا۔ اس کا پاسپورٹ چھین لیا گیا اور اس کے رابطے کے سارے ذرائع بند کر دیے گئے۔ اس کا موبائل بھی چھین لیا گیا۔ اس نے بے انتہا بدتمیزی کی ولید خان زادہ سے، یہ کہہ کر کہ تم تو انتہائی گھٹیا انسان ہو، کیا فائدہ ہوگا ایسی لڑکی سے رشتے میں جڑ کر جس کے دل میں ہی تم نہیں، پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے تم۔ اور بھی بہت کہہ رہی تھی وہ اس سے، جس کے جواب میں وہ چپ رہا، ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی رکھے ہوئے، اور جب وہ بولا تو اس کا لہجہ سرد تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اتنا بولو جتنا برداشت کر سکو، اپنی برداشت سے زیادہ بولو گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی، یاد رکھنا میں حساب میں برابری کا قائل ہوں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کتنا پچھتائے گا۔ اس کی ڈھٹائی دیکھتے ہوئے وہ چپ ہو گئی۔ اپنی طرف سے ماہین نے اپنے ماں باپ اور بہن کو بہت باتیں سنائیں۔ اس زیادتی پر کسی نے بھی اسے کچھ جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور وہ تھک کر چپ ہو چکی تھی۔ سب نے سمجھا وہ اپنی بھڑاس نکال چکی ہے تو اب ریلیکس ہو گئی ہوگی، پھر بھی اس پہ پہرے داری سخت تھی۔ وہ مائیوں مہندی میں نارمل ہی رہی تو ہاشم خان زادہ نے پہرے داری ہٹا دی۔ وہ یہی چاہتی تھی اور موقع دیکھ کر وہ بھاگ گئی حویلی سے، پر انجان تھی کہ اس کے شوہر نے اس پر پہرے داری نہیں ہٹائی تھی، صرف ایک باپ نے ہٹائی تھی۔ اس وجہ سے وہ دوبارہ پکڑی گئی۔ تب پہلی بار ایک باپ نے اسے تھپڑ مارا اور کہا، کاش تم جیسی بیٹی مر جاتی، آج مجھے نفرت ہو رہی ہے ایک بیٹی کے باپ ہونے پر، کاش میں بے اولاد ہی رہتا تو اچھا ہوتا، پر تم جیسی بیٹی نہ ملتی مجھے۔ آخر تم سمجھ کیوں نہیں رہی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم اس کی بیوی ہو؟ میں نہیں مانتی بچپن کے اس نکاح کو، پلیز ڈیڈ مجھے اس عذاب میں نہ دھکیلیں، پلیز۔ اس کا نڈر انداز دیکھتے ہوئے ہاشم خان زادہ نے ولید خان زادہ سے کہا، اب تم ہی اسے سنبھالو، جو چاہتے ہو وہ کرو، پر آج اسے منا کر حویلی میں لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے لیے میری بیٹی مر چکی ہے، اب یہ تمہاری بیوی ہے اور تم ہی اسے سنبھالو۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے اور وہ انہیں منتیں کرنے لگی کہ پلیز ڈیڈ مجھے اس جلاد کے پاس اکیلے چھوڑ کر نہ جائیں، پلیز۔ وہ منتیں کرنے لگی ان کے روبرو آ کر، اور اس کا باپ آگے بڑھ گیا بغیر کوئی تاثر دیے، جبکہ وہ ان کے پیچھے لپ کی۔ اسی لمحے ولید خان زادہ نے اس کا بازو دبوچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا باپ چلا گیا، وہ روتی رہ گئی۔ وہ شخص قہر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس ماہین، مجھے کسی سختی پر مجبور نہ کرو، شرافت سے رخصت ہونے کے لیے مان جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے تنبیہ کی، کبھی نہیں، مجھے مار کر بے ہوش کر دو یا پھر میری لاش کو رخصت کرواؤ، باقی زندہ تم ایسا کرنے میں ناکام ہی رہو گے ولید خان زادہ۔ وہ کٹر ضدی لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا کہ اب کیا کرو گے ولید خان زادہ؟ ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ اسے بازو سے دبوچتا کمرے میں لایا اور بولا، اب جو میں کروں گا وہ میری مرضی نہیں تھی، اس کی ذمہ دار تم ہو ماہین خان زادہ۔ مجھے تو تاعمر افسوس رہے گا، پر تم بھی تاعمر پچھتاؤ گی اپنے اس عمل سے، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ سخت بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ اسے بیڈ پر پٹک کر وہ گراتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری عزت نے مجھے مجبور کر دیا یہ سب کرنے پر۔ وہ بوکھلا گئی اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا پر اسے پاؤں سے پکڑ کر روک گیا۔ اس کی راہیں مسترد کر دی گئی۔ اس نے اپنے ایک کاندھے پر پڑی شال کو اوڑھنا چاہا پر ولید نے شال پر ہاتھ ڈال کر اس کی شال کو اس کے جسم سے جدا کر کے دور پھینکا۔ اب اس کا ہاتھ اس کی قمیص پر تھا۔ پلیز نہیں، ماہین منتوں پر اتر آئی، کیونکہ اس کے ارادوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہوا تھا۔ ایک کاندھے سے پھاڑ دی اس کی قمیص ولید نے، برہنہ کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ قابو کرتا اس کے اوپر جھکا اور اس کی گردن پر اپنے دانت کاڑے شدت سے۔ اس کے اس عمل سے ماہین کی چیخیں نکل گئیں، جیسے لمحوں میں ہونٹوں میں قید کر دیا گیا۔ وہ مکمل اس پر حاوی تھا۔ ماہین کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ جیسے ہی اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی، اسی لمحے ماہین بولی، پلیز نہیں، میں رخصتی کے لیے تیار ہوں، مگر یہ مت کرو پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ گیا تو اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر خود کو چھپانے کی کوشش کی اور سسک پڑی۔ سوچ لو،
ایسا نہ ہو وہاں جا کر ایک اور تماشا شروع کر دو۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا اور اس کے زخمی ہونٹوں پر دوبارہ جھکنے لگا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں بالکل نہیں کروں گی، مجھے حویلی واپس لے چلو۔ وہ تڑپ کر روتے ہوئے بولی تھی، بالکل نہیں، مجھے تم پر بھروسہ نہیں، یہیں سے تیار ہو کر چلو گی تم، ولید خان زادہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تھا اور اس کے ہونٹوں کا نرمی سے بوسہ لیا اور اس سے الگ ہوا تھا۔ زمین پر پڑا ایک اور بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھا، اسے کھول کر اس میں سے شادی کا ڈریس نکالا۔ شرافت سے 5 منٹ میں پہن کر آؤ، ڈریس اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ وہ مردہ قدموں سے ڈریس تھام کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ بھاری جوڑا پہنے وہ باہر آئی تو ولید خان زادہ اس صوفے پر بیٹھا تھا۔ پارلر والی کو اندر بھیج رہا ہوں، کچھ بھی انکار کیا تو مجھے واپس آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سارا خاندانی زیور تمہیں پہننا ہے، انکار مجھے پسند نہیں، تمہاری طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کارروائی میں، وہ حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ جی جی، ماہین نے اتنا کہہ کر نظر پھیر لی۔ ولید کی نظر اس کے زخمی ہونٹ پر پڑی جہاں خون جم گیا تھا۔ اسے پانی کا گلاس لے کر ہاتھ نم کیے اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرنے لگا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کا ہاتھ نہ جھٹک سکی پر اس کا جسم کپ کپانے لگا۔ ریلیکس ماہین ولید خان زادہ، عشق کے اور امتحان ابھی باقی ہیں، وہ اس کے کپ کپانے پر طنز کرتا بولا تھا۔ ماہین کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ولید نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا اور کہا، آؤ جوس پیو، پھر ہی تو ہمت آئے گی، آخر بولڈ ہے میری بیوی، اتنے میں کمزور پڑ گئی تو ولید کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اسی لمحے جوس کا گلاس اس کے ہونٹوں کو لگایا گیا۔ ولید خان زادہ اس کی آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی اور وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ اور نہیں رونا، ورنہ میک اپ کیسے کر پائے گی پارلر والی؟ اور ماہین، تمہارا میک اپ بالکل خراب نہیں ہونا چاہیے، مجھے تم حسین ترین ہو کر ملو میرے بیڈ پر، روتی بلکتی سسکتی ہوئی بالکل نہیں۔ پارلر والی کو بھیجتا ہوں، ولید خان زادہ نے اسے اچھی طرح وارن کیا، اس کے گالوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا اس کی بے بسی کا اچھی طرح اندازہ کروا گیا۔ پھر اسے پارلر والے نے اچھی طرح تیار کروایا، اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور تیار ہو کر ولید خان زادہ کے ساتھ حویلی آ گئی، اور ولید خان زادہ نے مولوی سے کہہ کر ایک بار پھر نکاح پڑھوایا تاکہ ماہین کی تسلی ہو سکے، اور ماہین اس قدر خوفزدہ تھی کہ دوبارہ نکاح ہونے پر اسے قبول کر گئی تھی۔ رخصتی کے وقت ماں باپ اس کے پاس آئے تو ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک گئی اور بولی تو لہجہ بے پناہ سرد تھا، اور سرد انداز میں بولی، لاشوں کو گلے نہیں لگایا کرتے اور نہ ہی ان سے کوئی بات کرتے ہیں، ان کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں بس۔ پہلے میں مری تھی آپ لوگوں کے لیے اور اب آپ لوگ میرے لیے مر چکے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بغیر ملے آگے بڑھ گئی۔ ولید خان زادہ کو غصہ تو بے انتہا آیا، شکر تھا کہ یہ سب اس نے اتنا آہستہ لہجے میں کہا کہ صرف وہ اور اس کے ماں باپ اور بہن سن سکے، اور کسی نے سنا ہی نہیں۔ اس کا رویہ دیکھتے ہوئے اس نے رخصتی اپنے فارم ہاؤس پر کروائی تھی، حویلی کے بجائے۔ سارا اور کبیر ان کے ساتھ آئے تھے فارم ہاؤس تاکہ سارا اسے روایتی انداز میں بٹھائے اور اس کی ضرورت کا سامان دے کر دوبارہ حویلی چلی جائے۔ اور پھر جب سارا نے ماہین سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تو اس نے بدتمیزی بھرے انداز میں کہا، زہر ہو تو وہ لا دیں، اس کی سخت ضرورت ہے۔ جس پر سارا ہکا بکا ہو کر اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر چلی گئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ شاید کچھ اور وہ بولی تو ماہین اور بدتمیزی کرے گی۔ ولید خان زادہ ضبط کر گیا پر شدید شرمندگی ہوئی ماہین کے اس انداز پر۔ سارا نظر جھکا کر اس کے پاس سے نکل گئی بغیر کچھ جتائے۔ پھر ولید خان زادہ نے بھی کمرے میں آ کر اسے اچھا خاصا ڈرایا۔ یوں دو اجنبی ایک نئے سفر پر نکل چکے تھے، اب وقت نے بتانا تھا اس رشتے کا کیا انجام ہوگا۔ شادی کی اگلی صبح اسے آوازیں دے رہا تھا، ماہین اٹھو، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وہ تھک گیا تھا اسے جگانے کا انتظار کرتے ہوئے۔ بلاخر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا، جس پر وہ منہ بنا کر اٹھی تھی اور ایک بھرپور انگڑائی لی تھی اس نے۔ وہ مبہوت ہو کر دیکھنے لگا اسے۔ ماہین جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف جانے لگی۔ ولید نے بیچ میں آ کر روکا، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ صبح کو اٹھ کر سلام کی عادت ڈالو خود کو، صبح کمرے سے باہر نکلو تو بڑوں کو ضرور سلام کرنا چاہیے۔ ولید کے حکم کو اس نے دانت پیس کر سنا، پر ضبط کرتے ہوئے بولی، اسے سلام کیا، جس کا جواب اس نے نرمی سے دیا۔
ماہین کے چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ اپنے امٹتے ہوئے غصے کو قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ یاد ہے نا جو رات میں طے ہوا تھا ہمارے بیچ؟ ولید نے یاد دہانی کروائی تھی اسے۔ یاد ہے، وہ منہ بنا کر بولی تھی اور اس کے گھورنے پر اپنے تاثرات ٹھیک کر گئی تھی اور اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم گئی جلدی سے۔ جلدی آنا، وہ بولا پیچھے سے۔ جی ٹھیک ہے، ماہین نے کہا۔ وہ جلدی فریش ہو کر آئی، سمپل ڈریس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی جولری پہن لو ماہین، وہ نرمی سے بولا۔ اس کے کہنے پر اسے پہننی پڑی جولری۔ ہاتھوں میں کنگن پہنے تو ولید نے رنگز بڑھائیں، جسے بھی اس نے پہن لیے۔ اسے یہ جولری اضافی بوجھ لگ رہی تھی پر مجبوری سمجھ کر پہن لی۔ ولید خانزادہ خود سے بولا، عجیب مصیبت ہے، اب تم ہی سب سکھاؤ گے اپنی بیوی کو۔ ماہین باہر نکلنے لگی تو اس نے کہا، دوپٹہ تو پہن لو۔ اسے اپنی بے وقوفی پر شرمندگی ہوئی۔ سوری، میرے ذہن سے نکل گیا۔ ولید کو حیرانگی ہوئی اس کی کہی بات پر۔ جانے کیوں دل کو اتنا یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا جلدی بدل سکتی ہے اور اتنی باتیں مان رہی ہے اس کی۔ ولید نے ہی اس کا دوپٹہ پن اپ کروایا تھا۔ یوں وہ دونوں باہر ایک ساتھ آئے اور حویلی آ گئے جو 10 منٹ کی دوری پر تھی فارم ہاؤس سے۔ حویلی میں دونوں کو ساتھ دیکھ کر خوشی ہوئی بڑوں کو، خاص کر ماہین کے لباس نے سب کو خوشی دی۔ جس نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا ولید کے کہنے کے بعد کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر نارمل ہو جائے گی، وہ بھی اتنا جلدی۔ اس نے سارا سے معذرت کی اپنی رات کی بات پر۔ سارا نے اس کے ہاتھ تھام کر تسلی دی کہ وہ تو بھول بھی چکی ہے ایسی بات۔ کچھ دیر بعد وہ معذرت کرتی اٹھی تو مناہل بھی اس کے پیچھے اس کے روم کی طرف آئی۔ حویلی میں ان کا روم سیٹ تھا اور مناہل بولی، ماہین آپی پلیز مجھ سے تو بات کریں، میری کوئی غلطی ہے تو معافی مانگتی ہوں، پر مجھ سے ناراض نہ ہو۔ مناہل عاجزی سے بولی تھی، جس پر ماہین بولی، مجھے دیکھو اور بتاؤ، یہ میں ہوں تمہاری بہن ماہین آپی؟ کیا ایسی تھی میں؟ یہ زیور نہیں زنجیریں ہیں جس سے مجھے باندھا گیا ہے۔ نہیں دکھتا میں مر رہی ہوں؟ میری گھٹن نظر نہیں آ رہی کسی کو؟ یہ میری خوشی نہیں ہے، نہیں ہوں میں خوش۔ جس شخص کے پاس تم لوگوں نے مجھے قید کیا ہے اسے مجھے زر خلید غلام سمجھا ہوا ہے۔ میری مرضی نہیں اسی کی مرضی چلے گی۔ اب میری سانسوں پر بھی وہی حاکم بن کر بیٹھا ہے۔ اسے پتا ہے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، کچرے کی طرح پھینکا ہے مجھے میرے ماں باپ نے اس پر۔ یہ ذلت میرے نصیب میں لکھنے کا شکریہ کہہ دینا ان لوگوں سے۔ ماہین شدت سے کہہ رہی تھی اور آنسو اس کے بہہ رہے تھے، تو مناہل بھی روئی جا رہی تھی۔ آپ ہی ایسے نہ کہیں، ولید بھائی بہت اچھے ہیں۔ مناہل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، چپ، ایک لفظ بھی ولید کے بارے میں مت کہنا۔ اس کی دی اذیت کم ہے، زیادہ درد مجھے ان اپنوں نے دیا ہے جو میرے اپنے کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ماہین نے شدت سے کہا، مناہل اگر ذرا سی بھی مجھ سے محبت ہے تو جلدی امریکہ واپس چلی جاؤ، ورنہ تمہاری بھی زندگی خراب کر دیں گے یہ لوگ۔ ماہین کے لہجے میں اپنی پامالی کا دکھ بول رہا تھا۔ آپ ہی، مناہل حیرت کی شدت سے بولی تھی۔ چلی جاؤ مناہل، اب مجھے کسی اپنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس آ کر مجھے اور تکلیف نہ دو، میرے حصے کے غم مجھے اکیلے ہی سہنے دو۔ اگر ہو سکے تو مجھے مردہ سمجھ کر مجھ پر فاتح پڑھ لو، مجھے زندہ دفن کر کے جا چکے ہو تم سب۔ ماہین اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مناہل دکھی ہو کر واپس پلٹ گئی۔ ولید خانزادہ ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا اور افسوس ہوا اسے ماہین کی سوچ پر۔ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے ماہین، رات کو ولید نے اس سے کہا۔ روم میں آتے ہی جو صوفے پر لیٹی ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور بولی، میں نے کیا کیا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ وہ اس وقت تک سارا زیور اتار چکی تھی اور سادہ سا شلوار قمیص پہنے ہوئے تھی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ چچا جان اور چچی امی کے ساتھ اتنا روڈ کیوں ہوئی ہو تم؟ ولید خانزادہ نے کہا، میری مرضی، کیونکہ یہ میرا اور میرے پیرنٹس کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ ماہین نے چڑھ کر کہا تھا۔ ماہین، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو، تمہیں میں اجازت نہیں دوں گا اس طرح کے رویے کی۔ ولید نے سختی سے کہا۔ ایک تو مناہل کو دن میں رلایا، دوسرا شام میں اپنے ماں باپ سے بولی، پلیز یہ ڈرامے اپنی دوسری بیٹی کے لیے رکھیں، مجھے ضرورت نہیں ان سب کی۔ یہ کہتے ہوئے ماہین کی آنکھوں میں شدید نفرت اور غصہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے اس کی بے رخی پر۔ ماہین اٹھ کر جانے لگی تو وہ اس بازو دبوچ کر بولا، ماہین، میں تمہیں کسی کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں دے سکتا، وہ قطعیت سے بولا تھا۔
کیا میں آپ کو موم کی گڑیا لگتی ہوں جو اپنے انداز میں اتنی آسانی سے ڈال دیں گے مجھے؟ میری اپنی مرضی اور رائے نہیں ہو سکتی کیا؟ ماہین اپنا بازو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان تھی اور ساتھ بولی بھی تھی، موم کی حسین گڑیا ہو تم ماہین، کیا میرے نرم گرم لمس سے پگھل سکتی ہو یا نہیں؟ بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اسے پریشان کر گیا۔ پلیز ولید، اب کہ ماہین گھبرا گئی تھی۔ شش ماہین، مجھے محسوس کرنے دو اس موم کی گڑیا کو، ولید خانزادہ نے کہا۔ وہ تو سانس روک گئی تھی اس کے انداز پر۔ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے کاندھے پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ وہ کانپ گئی تھی اندر سے۔ اب اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ درد کی عجیب لہر اس کے سینے میں جا گئی اور بے بسی کی انتہا پر محسوس کرتی ماہین نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے مقابل نہیں آنا چاہتے تھے۔ کئی لمحوں تک کوئی لمس محسوس نہ کر کے حیرت میں اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ماہین نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے ڈر لگا کہیں تم واقعی پگھل گئی تو میرا کیا ہوگا؟ پھر تمہارے لیے مجھے اپنے جذبات سرد نہ کرنے پڑ جائیں، اس نے کہا تھا ہنستے ہوئے۔ ادھر آؤ ماہین۔ اس کے بلانے پر وہ مردہ قدموں سے صوفے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ۔ ولید نے اپنے پہلو میں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ نہیں، میں کھڑی ہی ٹھیک ہوں، وہ منمنائی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پہلو میں گرا گیا۔ وہ بھی اس کے ایک جھٹکے پر اس کے پہلو میں آ گری۔ سنبھل کر جلدی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا تم چاہتی ہو میں پہلے جیسا ہو جاؤں تمہارے لیے؟ ولید اس کے کاندھے پر اپنا بازو رکھتا ہوا بولا۔ ماہین کو نہیں پتا تھا کہ وہ اسے ہراس کرنا چاہتا ہے یا نہیں، پر وہ اس کے ذو معنی جملے اور اس کے یوں حق جتانے کے انداز پر ہراس ہونے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ماہین نے گھبرا کر کہا۔ گڈ، کل تم اچھی طرح اپنے ماں باپ سے ملو گی، پھر ہم نے روانہ ہونا ہے شہر کے لیے۔ ولید نے سکون سے اپنا اگلا پروگرام بتایا۔ واٹ؟ شہر کیوں؟ ماہین نے حیرت سے کہا۔ کیوں؟ گاؤں میں تمہیں رہنا پسند ہے کیا؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ آتے جاتے رہتے ہیں نا؟ ماہین نے سکون سے کہا۔ کیا تم مجھ سے جان چھڑانا چاہ رہی ہو؟ ولید نے آئی برو اچکا کر پوچھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے تاثرات بغور جانچنے لگا۔ نہیں، مجھے لگا آپ کو اچھا لگے گا میرا یہاں رہنا، آپ کے ماں باپ کے ساتھ۔ ماہین جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی۔ مجھے تو شدید برا لگ رہا ہے، میری نئی نویلی دلہن مجھ سے جان چھڑانے کی باتیں کر رہی ہے۔ ولید نے مصنوعی افسوس ظاہر کیا تھا۔ نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ ان پر ظلم نہ کرو ماہین۔ وہ اس کی گرفت سے وہ ہاتھ چھڑا گیا جس کی انگلیاں وہ مروڑ رہی تھی۔ وہ مکمل اس سے لگ کر بیٹھی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو ماہین کے نتنوں میں اتر رہی تھی۔ اچانک اس کی پیشانی چوم گیا۔ ولید، وہ جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ اس کے اس طرح کی قربت کی عادی نہ تھی۔ وہ بھی اسے زیادہ آزمائے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالتے ہوئے بولا۔ تو بس ٹھیک ہے، کل شہر چل رہے ہیں ہم، اپنی پیکنگ کر لینا۔ اس کا حکمیہ لہجہ سن کر بولی۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے، ماہین نے آہستہ سے کہا، مری ہوئی آواز میں۔ حشمت خانزادہ نے ہاشم سے کہا بھی کہ اسے کچھ دن اپنی بیٹی ماہین کے پاس شہر میں رہنا چاہیے، پر ہاشم خانزادہ نے منع کیا اور اپنے باپ کے پاس رہنے کو فوقیت دی، جس پر وہ بے انتہا خوش ہوئے تھے اپنے بیٹے سے۔ ماہین ولید کے حکم کے مطابق گاؤں کی روانگی کے وقت اپنے پیرنٹس سے نارمل ملی، پر اس کے ہر انداز میں احتجاج تھا۔ اس کا موڈ خراب تھا، جسے مد نظر رکھتے ہوئے ولید نے راستے میں 2-3 دفعہ پوچھا کہ کچھ کھانا ہے یا کہیں پر گاڑی روکیں، پر ماہین صاف انکار کر گئی اور منہ بنا کر بیٹھی رہی۔ ولید خانزادہ کو شدید افسوس ہوا تھا اس کے اس انداز پر۔ شہر آ کر چند دن ولید خانزادہ شدید مصروف رہا اپنے سیاسی کاموں میں۔ یہی دن تھے جو ماہین کے پرسکون گزرے تھے۔ ولید خانزادہ کے پاس بالکل وقت نہیں تھا اس کے لیے۔ وہ گھر آتا تب تک وہ سو چکی تھی۔ ان کی شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ وہ حیران تھا، اس نے کوئی کوشش نہ کی باہر جانے کی، نہ ہی موبائل وغیرہ کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ماہین نے اس کے کام اپنے ذمے تو نہ لیے تھے، پر اس کا یوں پرسکون ہو کر رہنا اپنے شوہر کے گھر میں ولید خانزادہ کے لیے خوش کن احساس تھا، اور وہ مطمئن تھا کہ بہت جلد وہ اس رشتے کو تسلیم کر لے گی، اور وہ اس رشتے کو شروع کرنے میں اس کی رضامندی چاہتا تھا، اور اسے یقین تھا وہ بہت جلدی راضی ہو جائے گی۔
وہ ایک جاگیردار مرد تھا، پر اس کی سوچ جاگیردارانہ نہیں تھی۔ کسی عورت پر زبردستی اپنی جاگیرداری قائم کر لیتا۔ وہ تو عورت کے نازک جذبوں کی بے انتہا قدر کرنے والا شخص تھا۔ جو تھوڑی بہت زیادتی وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، وہ بھی بہت مجبوری میں اسے کرنی پڑی، کیونکہ وہ ماہین جیسی لڑکی کو قابو کرنے کے لیے ضروری تھی، ورنہ وہ قطعی یہ سب کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہاشم خانزادہ کی کل کی فلائٹ تھی، اسی لیے وہ سب ولید خانزادہ کے شہر والے گھر آئے تھے تاکہ کچھ پل ماہین اور ولید کے ساتھ گزاریں امریکہ جانے سے پہلے۔ پر ماہین نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ 5 نیند کی گولیاں کھا کر ولید خانزادہ ملازموں پر شدید غصہ ہو رہا تھا۔ کس نے لا کر دی یہ گولیاں اسے؟ تو ملازم نے ڈرتے ہوئے کہا، سر آپ نے کہا تھا تمہاری بیوی جو کہے وہ لا دینا کھانے کے لیے، مجھے لگا دوائی بھی کھانے کی چیز ہے۔ دوائی کہہ رہی تھی تو مجھ سے پوچھ تو لیتے لانے سے پہلے، ولید نے کہا، جس پر ملازم سوری سر کہتا سر جھکا گیا۔ ہاشم خانزادہ کو افسوس ہوا ماہین کی حرکت پر، اور انہیں شرمندگی ہوئی ولید کے آگے، پر ولید نے ان کو تسلی دی کہ وہ اسے سنبھال لے گا، جس پر وہ مطمئن ہوتے اگلی صبح امریکہ روانہ ہو گئے۔ ولید خود گیا تھا ان کو چھوڑنے، اسے شدید غصہ آ رہا تھا ماہین کی اس حرکت پر۔ رات میں جب وہ گھر آیا تو وہ مزے سے کتاب پڑھ رہی تھی روم میں بیٹھی۔ ولید نے اسے دیکھ کر کہا، تھوڑی سی شرم آئے تو کر بھی لیا کرو، کوئی اس طرح اپنے ماں باپ سے کرتا ہے؟ مل لیتی تو کیا جاتا تمہارا؟ ان کو آنی چاہیے شرم، ان کو تو نہ آئی تو مجھے کیا خاک آئے گی؟ ماہین کتاب پر نظر جماتے ہوئے شان بے نیازی سے بولی۔ وہ دکھی ہو کر امریکہ گئے ہیں، ولید نے افسوس سے کہا، اچھی بات ہے، واپس چلے گئے، مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پر زیادہ دیر ٹھہرا نہیں کرتے۔ ولید خانزادہ، میں ان کے لیے مر گئی ہوں اور وہ میرے لیے۔ وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہوئی تھی، وہ اسے اچھا خاصا زج کر چکی تھی۔ میں تمہیں کچھ کہتا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم صحیح ہو، ولید نے تند لہجے میں کہا۔ تو ماہین نے آئیبرو اچکائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ وقت دوں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اور تمہیں سنبھلنے کے لیے، ولید نے نرمی سے سمجھایا۔ وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ زبردستی کے تعلق کبھی بھی نہیں چلتے۔ مجھے پورا یقین ہے اس بات پر، ماہین نے سکون سے کہا۔ مجھے زبردستی پر مجبور نہ کرو ماہین ولید خانزادہ، تمہیں سمجھنا ہے اور میری بیوی بن کر ہی رہنا ہے۔ ولید خانزادہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ ناممکن ہے یہ، ماہین نے ضدی لہجے میں کہا۔ اس کا چیلنجنگ انداز اسے غصہ دلا گیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر ٹیبل پر پٹخی اور اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ میں چاہوں تو منٹوں میں تمہاری اکڑ، تمہارا غرور توڑ دوں اور تمہارے اندر میری بیوی ہونے کے احساسات جگا سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اس کے لہجے میں غرور تھا اپنی مردانگی کا۔ ہاں سمجھ گئی، آپ سوائے زبردستی کے اور کر ہی کیا سکتے ہیں، ماہین نے نڈر لہجے میں کہا تھا۔ کہو تو دکھا دوں زبردستی کا ایک ٹریلر، اس کے کان کے پاس سرخوشی کے انداز میں بول کر اس کے کان کی لوح پر بائٹ کر گیا۔ اسی انداز میں آنکھوں میں نفرت لیے وہ بت بنی کھڑی رہی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا، پھر کیا کہتی ہو، دکھا دوں؟ وہ ایک دم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی خود سے دور کرتے ہوئے بولی، مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں، مرد ہو کرو زبردستی، میں بھی دیکھوں کہاں کا مرد، کہاں کی مردانگی، اور کون سی تمہاری انا کو سکون ملے گا یہ سب کر کے، میں بھی تو دیکھوں۔ آؤ رون دو میری نسوانیت، کر لو یہ شوق بھی پورا اپنا۔ وہ ایک دم اپنا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکتی ہوئی چیلنجنگ انداز میں بولی تھی۔ وہ شوق ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، پر یاد رکھنا ماہین ہاشم خانزادہ کے اندر بسی اس نفرت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے تم ولید خانزادہ۔ ولید خانزادہ اس کے اس انداز پر دنگ رہ گیا۔ وہ نڈر انداز میں سینہ تانے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھتا رہا۔ جب بیوی اجازت دے تو شوہر کو اس کا حق ادا کرنے میں دیر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں بیوی؟ وہ اپنے حیرت والے تاثرات چھپا کر ایک دم حشاش بشاش انداز میں بولا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا خود کے قریب کر گیا۔ اب کے ماہین کو شدید دھچکا لگا تھا۔ اسے بالکل امید نہ تھی وہ یوں پینترا بدلے گا۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے روبرو تھا۔ اب کے ولید خانزادہ کی آنکھوں میں چیلنج تھا اور ماہین کو اپنے حوصلے پست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آج میں دل سے کہنا چاہتا ہوں، خدا نے تمہیں بڑی فرصت سے بنایا ہے ماہین۔ آج کی رات سب سے حسین رات ہوگی میری زندگی کی، جسے روشن تمہارا وجود کرے گا، تمہارا وجود اور اس کی یہ رعنائیاں۔
وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ولید یوں کرے گا۔ ماہین کو تو لگا تھا کہ وہ ایسے لفظوں سے ولید کو للکارے گی تو شرمسار ہوگا اور آئندہ کبھی اسے ہراساں نہیں کرے گا، پر یہاں پر تو اس کا وار الٹا پڑ گیا اسی پر۔ آج جو بھی ہوگا وہ ایک شوہر کی اپنی بیوی سے محبت ہوگی۔ ماہین، میں کبھی خود کو تم پر مسلط نہیں کر سکتا، پر آج تم نے خود کو میرے سپرد کیا ہے۔ شکریہ بیوی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے روشناس کرانے لگا۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر مکمل گرفت کر گیا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑانے لگی تھی۔ اس کی اس جسارت پر اس کے رسیلے ہونٹوں کے سب رس پینے میں مگن تھا۔ ماہین نے دور ہونا چاہا، پر ولید اسے اور مضبوطی سے خود میں بھینچ کر اس کی مزاحمت کا دم توڑنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اسے آزادی بخشی تو ایک ہی جسم میں اٹھ بیٹھی بیڈ پر سے۔ ماہین نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے بولی، پلیز نہیں ولید خان زادہ، میں مر جاؤں گی، مجھے کچھ وقت دو اس سب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، پلیز، یہ میری آخری التجا ہے، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گی آپ سے۔ ماہین جلدی جلدی بولی تھی، پر اس کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ بوکھلائے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے سب رنگ اڑ چکے تھے۔ میں تو محبت سے سب کرنے لگا تھا، پر تم نے تو مجھے زبردستی تک کی اجازت دے دی تھی ماہین ولید خان زادہ۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا تھا، مجھے معاف کرتے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں سب کے لیے تیار نہیں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ خود سے ایک جنگ لڑنے میں مصروف تھی۔ ولید خان زادہ کی ہنسی والے تاثرات کیا دیکھتی۔ ایک بات سمجھ لو، اتنا کہو جو برداشت بھی کر سکو۔ میں تو صرف تمہاری برداشت آزما رہا تھا ڈیئر وائف، پر تم تو بری طرح فیل ہو گئی اس میں۔ افسوس، بہت افسوس ہوا۔ یہ کہتا ہوا وہ واش روم میں چلا گیا اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ ماہین سوائے پاؤں پٹکنے کے کچھ نہ کر سکی۔ شرمسار الگ ہوئی تھی یہ سب کر کے۔ وہ 2-3 دن اسے چھپتی رہی اور ولید نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جہاں سے گزرتا گھبرا جاتی اور وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے لگتا۔ جانے کیوں، چاہتے ہوئے بھی اس پر یہ رشتہ زبردستی مسلط نہیں کر پا رہا تھا۔ آخرکار ایک دن ماہین ہمت کر کے اس کی اسٹڈی کی طرف آئی۔ جب وہ اپنی سیاسی گفتگو میں مصروف تھا، تب وہ دروازہ ناک کر کے اس کی اسٹڈی میں آئی اور بولی، مجھے کوئی کورس وغیرہ کرنا ہے، میرا ایڈمیشن کروا دیں کسی یونی میں۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کورس کی، اور مجھے کون سا تم سے جاب کروانی ہے؟ ویسے بھی میں یہ رشتہ جلدی شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بابا کہتے ہیں کہ تمہاری عمر میں تو لوگوں کے 2-3 بچے ہو چکے ہیں، اور بچے مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ واٹ؟ بچے؟ وہ شوق لہجے میں بولی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عنقریب اس رشتے کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب اسے لگتا ہے ماہین سب بھول کر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس میں اتنا شوق ہونے کی کیا بات ہے ماہین؟ اس کے انداز دیکھ کر وہ بولا، پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے، جیسا آپ سوچ رہے ہیں سب کچھ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے نرمی سے بولی تھی، کیونکہ وہ کسی طرح بھی اسے غصہ دلانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے دبے لفظوں میں چھپا گریز اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ جانے کیوں وہ اسے کچھ سخت کہنے سے خود کو روک گیا۔ وہ جو سخت اور اکھڑ مزاج ہوا کرتا تھا، جانے کیوں نرم پڑنے لگا تھا اس کے سامنے۔ ساری بات محبت کی تھی، جس کی سمجھ ولید خان زادہ کو آ چکی تھی۔ یہ محبت انسان سے کیا کچھ کروا سکتی ہے، اسے اس بات کی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ پلیز ولید کچھ وقت دیں مجھے سنبھلنے کا، ابھی وقت لگے گا مجھے نارمل ہونے میں۔ جو سب ہوا اتنا اچانک اور بہت تکلیف دے رہا میرے لیے۔ پلیز مجھے شارٹ کورس میں ایڈمیشن دلوا دیں یونیورسٹی میں۔ آپ چاہیں تو اس طرح بیچ میں بھی کروا سکتے ہیں، یہ پاکستان ہے اور سب کچھ سورسز پر ہوتا ہے۔ آپ سے بڑی کون سی سورس ہوگی؟ اس کا التجا بھرا انداز اور منتیں کرتی ولید کو معصوم اور پیاری بالکل اپنی اپنی سی لگی تھی۔ پلیز، آنکھیں میچ کر بولتی۔ اس کا معصوم انداز اسے بہت پیارا لگا۔ جانے کیوں ولید کا دل چاہا کہ اس کا خوشی سے بھرپور انداز بھی دیکھے، اس کی ایکسائٹمنٹ بھی دیکھے۔ دل میں عجیب خواہشات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ اوکے، کروا دوں گا، ڈونٹ وری، ولید خان زادہ نے کہا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے۔ سچ میں یہ ممکن ہے؟ وہ ایکسائٹمنٹ میں بولی تھی۔ بالکل ہے، جس یونی میں کہو اور جس سبجیکٹ میں کہو ایڈمیشن کروا دوں گا، ولید نے یقین سے کہا۔ او تھینک یو، مجھے یقین تھا کہ آپ میری بات ضرور مانیں گے۔ وہ خوشی میں اسے حق کر گئی۔
وہ اپنی بے ساختگی پر تھوڑا شرمندہ ہوئی، پر اس کے چہرے پر کھلے گلاب کے رنگ ولید کو بہت بھائے تھے۔ ولید خانزادہ کو یقین تھا کہ اب بہت جلد ماہین اپنے دل کی رضامندی سے اس کی زندگی میں شامل ہوگی، اور وہ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا اسے خوش رکھنے کی۔ ماہین نے اس سے موبائل نہیں مانگا تھا، پر اس نے خود اسے یونیورسٹی بھیجتے وقت دے دیا تھا، جس پر وہ خوش بھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس نے جو کورس سلیکٹ کیا تھا، ولید خانزادہ نے اسے اسی کورس میں ایڈمیشن دلوا دیا تھا، اور وہ واحد لڑکی تھی جو 1 مہینہ لیٹ آئی تھی 6 مہینے کے کورس میں۔ یہ سب ولید کے سورس پر ہی ممکن ہوا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ یونیورسٹی جا رہی تھی ریگولر۔ اب وہ اچھی طرح اس سے بات کرتی، اور اگر ولید کبھی کہتا میرے کپڑے نکال دو تو وہ خوشی سے نکال دیتی تھی۔ وہ اس کی اتنی سی کرم نوازی پر بے انتہا خوش تھا۔ جانے کیوں آج اس کا دل چاہ رہا تھا اس کے ساتھ لنچ کرنے کو۔ وہ اکثر یونیورسٹی آنے سے پہلے اسے کال کر کے بتاتا تھا، پر لنچ پر جاتے تھے دونوں۔ پر آج اس کا دل چاہ رہا تھا اسے سرپرائز دینے کو، اسی لیے بغیر بتائے یونیورسٹی آ گیا تھا۔ اپنے گارڈز کو یونیورسٹی کے باہر ٹھہرا کر وہ اکیلا اندر آیا تھا۔ کئی لڑکیاں اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، پر وہ سب کو اگنور کرتا بس ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بس اس کی خوش کن تاثرات دیکھنے کا دل تمنائی تھا۔ اس کا سیکرٹری آلریڈی اسے بتا چکا تھا کہ ماہین کا یہ فری ٹائم ہے، بس آخری کلاس 3 سے 4 بجے تک والی رہتی ہے۔ وہ کچھ سوچتا لائبریری آیا، پر وہ اسے وہاں بھی نہیں ملی، تو کینٹین جانے سے پہلے وہ پچھلے گارڈن میں آیا تو اسے ایک لڑکی کی پیٹھ نظر آئی جو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں کی پیٹھ تھی اس کی طرف۔ جانے کیوں اسے گمان گزرا کہ یہ ماہین ہے، کیونکہ صبح اسی قسم کے کپڑوں میں وہ ملبوس تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے شک دور کرتا، ماہین کی آواز نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ بول رہی تھی، بس تھوڑا انتظار، اور بہت جلد ولید خانزادہ سے اپنا پاسپورٹ بھی لے لوں گی، اور ہم دونوں اس کی پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے جیک۔ وہ انگلش لہجے میں بولی تھی اس سے۔ تم کمپلین کیوں نہیں کرتی اس کے خلاف؟ امریکن ایمبیسی تم کو پروٹیکٹ کرے گی۔ وہ انگلش میں بولا تھا، تم اس کے سورسز کو نہیں جانتے۔ میں کوئی پرابلم نہیں چاہتی، اور خاموشی سے اس کی ناک کے نیچے سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ یہ بے عزتی اس کے لیے بہت بڑی ہوگی جیک، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ بس یہیں تک اس کی بس تھی۔ اس کا بازو دبوچ گیا اور اس کے گارڈز نے جیک کو دبوچا تھا۔ وہ چیختی اس سے پہلے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا اور اسے گھسیٹتا ہوا پچھلے گیٹ سے لے جانے لگا۔ اس طرف کا راستہ اس کے گارڈز خالی کروا چکے تھے۔ اس کے ایک میسج پر وہ جانے سے پہلے گارڈ سے بولا، بس اتنا مارنا کہ مر نہ جائے، پر اس قابل مت چھوڑنا کہ دوبارہ کسی شادی شدہ لڑکی کو سوچے، اور اس کا حسب نسب سب نکال کر مجھے ضرور بتانا۔ ماہین پھڑ پھڑا رہی تھی اس کے شکنجے میں، پر وہ اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا۔ وہ اس کے منہ پر پٹی باندھ چکا تھا اور گھر آتے ہی اسے بیڈ روم کے بیڈ پر پٹکا۔ وہ ڈر کر سرکنے لگی۔ اس کا پاؤں دبوچ کر اسے کھینچا اور اپنے نزدیک کرتا اس کے ہونٹوں پر لگی پٹی ہٹا گیا۔ ولید آئی ایم سوری، اور اگلے ہی پل 2-3 تھپڑ مار کر ولید نے اپنا غصہ نکالا تھا۔ ماہین کے ہونٹ پھٹ گئے اور گال سوج گیا اس کے تھپڑ سے۔ ایک لفظ مت کہنا گھٹیا عورت، اتنا کچھ کیا تمہارے لیے اور نکلی تم وہی مغرب کی پرورش۔ کاش تمہارا جیسا بن سکتا تو اسی وقت تمہارے وجود کی دھجیاں بکھیر کر لمحوں میں یہ ہوا تمہارے ذہن سے نکال دیتا مجھ سے دور بھاگنے کی۔ پر کیا کروں، تمہارا گندا اور غلیظ وجود میری مردانگی کو خوش کر سکتا ہے، پر نکاح جیسے پاک بندھن کی توہین ہوگی یہ۔ اپنا سامان بند کرو، تمہیں تمہارے غلیظ وجود سمیت وہاں پھینکوں گا جہاں کہ تم پلی بڑی ہو۔ اس کے سر تاثرات دیکھ کر کانپ رہی تھی، اور اگلے پل وہ ٹکٹس کنفرم کر رہا تھا کال پر۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ کہنے کی، بس اسے سنے جا رہی تھی جب ایک اور کال ملا رہا تھا، اور جب وہ بولا تو اس کا لہجہ زہر خون تھا۔ سوری چچا جان، میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ اپنی بیٹی کو خود سنبھالیں، وہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرنا چاہتی ہے، پر میں آپ کی عزت رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے خود آپ کے پاس اسے چھوڑنے آ رہا ہوں، اور وہیں پر اسے طلاق دے کر اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ مجھے معاف کریں، یہ گند میں اور سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی بیٹی اس خوبصورت رشتے کو بدبودار کر چکی ہے اپنے گندے وجود کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ کال کٹ کر گیا۔ ماہین کو لگا وہ ذلت کی گہرائیوں میں اسے اتار چکا ہے۔
उस पल उसके बाप को हार्ट अटैक आया था वलीद की बातें सुनकर, जिस पर वो शदीद शर्मिंदा हुआ अपनी चची से। इस वजह से वो पिछले 1 हफ्ते से अमेरिका में रह रहा था। वो और माहीन एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। यूं भी माहीन से घर का कोई फर्द बात नहीं कर रहा था। बस उसकी माँ ने एक बात ज़रूर उससे कही थी, अगर मेरे शौहर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें वाकई अपने हाथों से मार दूंगी माहीन। माहीन, जिस जिल्लत से तुमने हमें 2-4 किया है, खुदा करे वो अज़ियत कभी तुमको नसीब ना हो, क्योंकि जैसी भी सही हमारी औलाद हो, तुम्हारी बदनसीबी की कभी दुआ नहीं कर सकते हम। वो रोती हुई चली गई थी वहाँ से। खुदा का करम हुआ कि हाशिम खानज़ादा बच गए। वलीद ने उनसे अपने लफ्ज़ों की माफ़ी मांग ली, क्योंकि वो वाकई बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया था। उसे एहसास था अपनी गलती का, पर हाशिम खानज़ादा तो उससे शर्मिंदा थे जो अपनी मुसीबत उसके गले डाल रहे थे। वलीद ने उनको कुछ कहने से रोक दिया था। चंद दिन हो गए थे हाशिम खानज़ादा को आए हुए घर। आज वलीद उनसे मिलने आया था। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद वो उनके रूबरू उनके कदमों में बैठकर उनके घुटने पर रखा उनका हाथ थाम कर बोला था, मुझे माफ़ कर दें चचा जान, मैं इससे ज़्यादा ख़ुद को अजियत नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ आपकी तबीयत ख़राब हुई थी अपनी बेटी को लेकर, पर मैं ये जिम्मेदारी इससे ज़्यादा नहीं संभाल पाऊँगा, और मैं अपने रब का इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे किसी आजमाइश में नहीं डाला। अगर वाकई कोई आजमाइश उसका इशारा औलाद की तरफ था आ जाती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। प्लीज़ मुझे इजाज़त दें चचा जान, मैं माहीन को तलाक देकर इस मुल्क से वापस चला जाऊं, क्योंकि वहाँ मेरा सियासी करियर असरअंदाज हो रहा है। अगर मैं और यहाँ ठहरा तो। वो जिस आजिज़ी से ये बोल रहा था, हाशिम खानज़ादा को अपने भतीजे पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। वाकई बहुत अच्छी तरबियत की थी उनके बड़े भाई ने अपने बेटे की, और वो नाकाम ठहरे अपनी बेटी की तरबियत करने में। और वो नरमी से बोले, तुम्हें इजाज़त है, जो फ़ैसला चाहो वो कर सकते हो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अज़ियत में नहीं देख सकता। तुम मेरे बेटे थे, हो और रहोगे, चाहे तुम्हारा और माहीन का रिश्ता रहे ना रहे। प्लीज़ चचा जान, आप अपनी तबीयत ख़राब मत कीजिएगा। मैं आपका बेटा था, हूँ और रहूँगा। बाकी ये रिश्ता और नहीं चल सकता। वो ज़ब्त से बोला था, बेटा तुमको इजाज़त है। इतना कहकर वो उठकर खड़ा हुआ और बोला, चचा जान, कागजात घर पर पड़े हैं, इंशाल्लाह कल लेकर आऊँगा और सारी कार्रवाई आपके रूबरू होगी। आप अपना दिल बड़ा कीजिए। इतना कहता वो जाने के लिए उनके रूम से निकला। हाशिम खानज़ादा चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रहे थे और उसे जाता देखते रहे। इससे पहले वो वाकई इस दहलीज से निकल जाता कि माहीन उसके सामने आई और उसका हाथ थाम कर अपने रूम में ले गई। वो बेजान कदमों से उसके साथ घसीटता चला गया। वो अपने रूम में लाकर दरवाज़ा बंद कर गई और अगले पल उसके गले लगकर शिद्दत से रो पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दें वलीद खानज़ादा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं, पर इतनी इल्तिजा कर रही हूँ, मुझे अपने घर के एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दें, मुझे अपने साथ वापस ले जाएं यहाँ से। मैं गलती पर थी। जैक घटिया इंसान है, उसका काम लड़कियों को स्मगल करना है। मैं जानती हूँ आपको पता होगा। हाँ जानता हूँ, पर तलाक के बाद तुमको सबूत के साथ ज़रूर बताता, क्योंकि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे ये गवारा नहीं मुझे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, एक मौका दें। मुझे एहसास हो गया जो हम चाहते हैं वो अच्छा हो ज़रूरी नहीं, पर जो हमारा रब हमारे लिए करता है या हमारे माँ बाप करते हैं वो यकीनन हमारे लिए अच्छा होता है। मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दें, एक मौका दे दें बस। अभी वो इल्तिजा कर रही थी कि वो उसे खुद से दूर करता हुआ वहाँ से चला गया, लंबे डग भरता हुआ। वो चाहते हुए भी उसे रोक ना पाई। वो ज़मीन पर बैठी रो रही थी अपनी बेवकूफ़ियों पर। अगले दिन वो हाथ में एक लिफाफा लिए आया था। वो सीधा अपने चचा जान के पास आया था। अभी वो कुछ कहता, माहीन चील की तरह उस पर झपटी और उसके हाथ से लिफाफा छीन कर बोली, आपको समझ नहीं आया? मुझे नहीं चाहिए आपसे तलाक, ठीक है? अपने घर में थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते तो मुझे यहीं अमेरिका में पड़े रहने दें, पर आप मुझे छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। जिससे शादी करना चाहते हैं उससे कर लें, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, पर मुझे तलाक किसी सूरत नहीं चाहिए। वो तुंद लहजे में बोली थी। सब माहीन को हक्का बक्का होकर देख रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कह सकती है। इससे पहले वलीद खानज़ादा कुछ कहता वो खुद ही बोली, मैं ही फाड़ देती हूँ इन कागज़ों को और चले जाएं यहाँ से वापस।
اس سے پہلے کہ وہ واقعی پھاڑ دیتی وہ بولا، ارے ارے رکو تو صحیح، یہ طلاق کے کاغذات نہیں ہیں جسے تم پھاڑ رہی ہو، یہ میرے اپنے کاغذات ہیں، ضروری کام کے ہیں سمجھی۔ وہ حیرت سے ولید خان زادہ کو دیکھنے لگی جس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہنسی دیکھ کر بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی اور گھٹ گھٹ کر معافی مانگنے لگی۔ وہ اس کی پیٹھ کو تھپکتے ہوئے بولا، بس کرو ماہین، سب دیکھ رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا چچا جان کے سامنے کس طریقے سے تم کو چپ کرواؤں۔ اگر کمرے میں ایسا کچھ کرتی تو پھر بھی سوچتا کچھ۔ سب مسکرانے لگے ولید کی بات پر۔ اس وقت مناہل بولی، پاپا، ماما، ہم ہی چلے جاتے ہیں اپنے کمروں میں، ان کو اپنی بات جاری رکھنے دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماہین شرمندہ سی الگ ہوئی ولید خان زادہ سے۔ دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دی ہاشم خان زادہ اور ان کی اہلیہ نے۔ ماہین نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو ولید خان زادہ نفی میں سر ہلاتا وہ بولا، اب یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا میں۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ یوں ان دونوں کے بیچ سارے شکوے شکایات دور ہوئے اور محبت کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔